بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے اندر اصل حکمران کون ہے؟ عقل یا ہمارا دل؟ کیا فیصلہ دماغ کرتا ہے یا دل؟ سائنس کو چور کہتی ہے، مگر قرآن ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ انسان کے اندر اصل بادشاہ کون ہے اور اسلام کس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ سائنس کے مطابق انسان کا سب سے طاقتور عضو دماغ یعنی برین ہے۔ یہی دماغ انسان کے خیالات، فیصلوں، احساسات اور حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ پری فرنٹل کہتی ہے کہ دماغ کے نیورونز میں وہ حصہ موجود ہے جو سوچنے، پلان کرنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، یعنی انسان کے عمل کا آغاز دماغ سے ہوتا ہے۔ اسٹینفورڈ اور ہارورڈ کی یونیورسٹی کی ریسرچز کے مطابق جب انسان کوئی جذباتی فیصلہ کرتا ہے تو دماغ کے دو حصے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک حصہ جو منطق سے سوچتا ہے جبکہ دوسرا حصہ جو احساسات سے سوچتا ہے، یعنی عقل اور دل کے درمیان ہمیشہ ایک جنگ چلتی رہتی ہے۔ مگر اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید سائنس نے دل کے بارے میں بھی حیران کن باتیں دریافت کی ہیں۔ ہیئر مارٹ انسٹیٹیوٹ کی تحقیق کہتی ہے کہ دل صرف خون پمپ کرنے والی مشین نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ دل کے اندر تقریباً 40,000 نیورونز پائے جاتے ہیں، یعنی دل کے پاس اپنی ایک چھوٹی عقل یعنی منی برین بھی ہے۔ یہ دل دماغ کو سگنلز بھیجتا ہے اور اس کے فیصلوں کو اثر انداز کرتا ہے۔ جب دل میں سکون ہوتا ہے تو دماغ صاف سوچتا ہے، اور جب دل بے چین ہوتا ہے تو دماغ کے فیصلے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو سائنس یہ ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ دل صرف محسوس نہیں کرتا، فیصلہ بھی کرتا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کی طرف، یعنی قرآن مجید میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور دل کا بھی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے ایمان اور ہدایت کا تعلق ہمیشہ دل سے جوڑ رکھا ہے، دماغ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یقیناً اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس عقل ہے، بلکہ فرمایا جس کے پاس دل ہے، یعنی ایمان، ہدایت اور معرفت یہ سب دل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید کہتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہاں بھی غور و فکر کا مرکز دل کو بتایا گیا ہے، دماغ کو نہیں۔ یعنی اسلام کے نزدیک دل ہی اصل بادشاہ ہے، اور جب یہ دل پاک اور سلیم ہوتا ہے تو پورا انسان درست راستے پر آ جاتا ہے۔ صوفیہ کرام نے دل کو عرش الہی کا آئینہ کہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ دل رب کا گھر ہے، اسے غیر سے پاک رکھو۔ ایک مشہور صوفی واقعہ ہے کہ ایک درویش اپنے شیخ کے پاس آیا اور پوچھا، حضرت عقل اور دل میں کون بڑا ہے؟ شیخ مسکرائے اور فرمایا، بیٹے، عقل راستہ دکھاتی ہے مگر دل منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ عقل دلیل مانگتی ہے، دل یقین دیتا ہے۔ عقل کہتی ہے کیوں اور دل کہتا ہے کیوں نہیں، کیونکہ وہ میرا رب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قلب سلیم کا راز کیا ہے تو میں نے اس پر ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا ہے، ضرور دیکھیے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں صرف یہ نہیں ہے کہ بس ایک چیز کو فوقیت دی گئی ہے، بلکہ اسلام میں دل اور عقل دونوں کی ضرورت ہے۔ اگر صرف دل ہو تو عقل نہ ہو تو انسان جذبات میں بہہ جاتا ہے، اور اگر صرف عقل ہو اور دل نہ ہو تو انسان بے حس اور خشک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مومن وہ ہے جس کی عقل دل کے تابع ہو اور دل اللہ کے تابع۔ قرآن نے ہمیں یہ توازن سکھایا ہے کہ عقل اللہ کی پہچان میں مدد دیتی ہے اور دل اس پہچان کو محبت بدل دیتا ہے۔ تو سوال کا جواب صاف ہے کہ انسان کے اندر اصل بادشاہ دل ہے اور عقل اس کا وزیر۔ جب دل پاک ہو تو عقل سیدھا سوچتی ہے، اور جب دل بیمار ہو تو عقل گمراہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں نور ہے اسی کے فیصلے بھی نور بن جاتے ہیں۔ تو اپنے دل کو صاف رکھیں، ذکر سے زندہ رکھیں، کیونکہ جب دل زندہ ہوتا ہے تو انسان حقیقت میں زندہ ہوتا ہے۔ اسلام نے عقل کو رد نہیں کیا لیکن دل کو حکمران بنایا، کیونکہ دل ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کی معرفت اترتی ہے، جہاں ایمان کی جڑیں اگتی ہیں اور جہاں سے محبت حقیقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو عقل بھی نور سے بھر جاتی ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو علم بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، ایسا دل جو حسد، کینہ اور غرور سے پاک ہو، ایسا دل جو صرف اللہ کے ذکر سے زندہ رہے۔ ہماری عقل کو تیری راہ کا رہنما بنا اور ہمارے دل کو اپنی محبت کا مسکن۔ ہمیں وہ یقین عطا کر جو دلیل کا محتاج نہ ہو، اور وہ عشق عطا کر جو ایمان کو روشنی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔